یہ زیرو ہاؤس ہے اور یہاں اندر باہر ہر چیز زیرو ہے۔ بہرحال اب تنویر نے مردوں والی بات کی ہے، اسی لیے اب سب ٹھیک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھاٹک سے ایک اور نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریڈیو نما ڈبہ تھا۔ یہ لیجئے صاحب، یہ آ گیا ہے۔ نوجوان نے وہ ڈبہ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم اندر جا کر میرے ساتھیوں کو بھیج دو، عمران نے اس نوجوان کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے ہوئے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سنو دوستو، تم ہاں ناراض ہو رہے تھے۔ دراصل اس وقت تک مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل صورتحال کیا بنتی ہے۔ صرف اتنا طے تھا کہ ہم نے البرٹ ہال پر حملہ کرنا ہے اور میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم ہاں ناراض ہو گئے۔ اب اس ڈبے کے آنے کے بعد ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس ڈبے میں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ مٹھائی ہے، تنویر کے دوبارہ مرد بن جانے کی خوشی میں پورے شہر میں تقسیم کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے مرد بننے پر تمہیں واقعی اتنی خوشی منانے کا حق ہے، کیونکہ کسی عورت کے لیے اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہوتا کہ تنویر نے فقرہ تو حد سے غسیلے انداز میں شروع کیا، لیکن آخری حصے پر پہنچتے پہنچتے وہ خود ہی ہنس دیا اور پھر اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ہنس پڑے۔ ہنسی بھی مردانہ ہے، مبارک ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، ڈبے میں سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں اور عمران نے جلدی سے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو اے کالنگ اوور، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس اے آئی اٹینڈنگ اوور، عمران نے بھی آواز بدل کر جواب دیا۔ اے آئی، میں نے اصل بات ٹریس کر لی ہے، ہاف سن سے 1 گھنٹہ پہلے افتتاح کیا جائے گا اور یہ افتتاحی تقریب سرخ کپڑوں میں ہوگی۔ چیف گیسٹ اور سیکنڈ چیف گیسٹ اے ایچ سے نکل کر کسی خفیہ راستے سے سرخ لباس والی دکان پر پہنچیں گے۔ وہ دونوں پہلے اے ایچ پہنچیں گے ہاف سان سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے، اور پھر وہاں سے ہاف سان سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ دونوں سرخ کپڑوں والی دکان پر چلے جائیں گے۔ وقت تبدیل نہیں ہو سکتا، اوور۔ دوسری طرف سے اسی آواز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا، کیا وہ علیحدہ علیحدہ جائیں گے یا اکٹھے، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ اکٹھے، اور جس سواری پر وہ جائیں گے وہ عام سی سواری ہوگی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس سواری کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، کیونکہ یہ صرف چیف گیسٹ اور سیکنڈ چیف گیسٹ کو ہی معلوم ہے، البتہ وہ اے ایچ خصوصی سواری پر جائیں گے، وہاں سے واپسی عام سواری پر ہوگی، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ یہ تو خاصا مشکل کام ہے، بہرحال اب اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ واپسی پر بھی وہ خصوصی سواری ہی استعمال کریں گے، اوور۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ کیسے، اوور؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اگر ہم اے ایچ پر بھرپور انداز میں حملہ کر دیں اور کافی دیر انہیں الجھائے رکھنے کے بعد فرار ہو جائیں تو یقیناً وہ مطمئن ہو جائیں گے اور پھر اس قدر سختی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اوور۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پی ٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں، اس سے رابطہ آسان رہے گا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم نے بالکل کوئی مداخلت نہیں کرنی، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اوور۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ڈبے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پہلے میرا پروگرام یہ تھا کہ میں تنویر کو کرنل ہارڈ اور راشد کو کرنل جاگورا اور میں خود ابو عبدل کے خاص آدمی اور ریڈ ایرو کے نمبر 2 کے میک اپ میں ریڈ اسکوائر پر پہنچ جائیں گے، اور اصل کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا کے آنے سے پہلے اس عمارت میں موجود اس کے آدمیوں کا خاتمہ کر کے ان کی جگہ ہم سب ممبران لے لیں۔ میک اپ باکس کے ذریعے ہم وہاں آسانی سے اپنی شکلیں بدل سکتے تھے۔ شروع میں کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا اور جیمز بننے کی وجہ سے ہمیں عمارت کے اندر پہنچنے میں مدد ملتی تھی، پھر جب اصل کرنل صاحبان آتے تو ہم ان کے آدمیوں کے میک اپ میں وہیں رہتے اور موقع دیکھ کر مشین کو تباہ کر دیتے، لیکن ابو عبدل جب سامان لے کر واپس آیا تو اس نے مجھے اطلاع دی کہ ریڈ اسکوائر میں کوئی ایسا خفیہ راستہ ہے جہاں سے ڈائریکٹ ہال میں پہنچا جا سکتا ہے، تو میں نے پہلے خود جا کر اس عمارت کی چیکنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ میں ریڈ اسکوائر کی عمارت کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں نے ایک آدمی کو اغوا کر کے اس کے روپ میں عمارت کے اندر پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر جو صورتحال میرے سامنے آئی اس کے مطابق اس عمارت میں انتہائی زبردست سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کرنل ہارڈ نے واقعی ذہن استعمال کیا تھا۔ عمارت کے اصل ہال کی چھت میں ایک بڑا سوراخ کر دیا گیا تھا اور ہیلی کاپٹر اب ساتھ والے میدان میں اترنے کی بجائے براہ راست اس ہال کی چھت پر اترے گا۔ وہاں پوری چھت پر ریڈ ایرو کے اور تارٹ کے منجے ہوئے ایجنٹ ہوں گے۔ اوپر
جیگوار لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن اوپر 2 ہاک طیارے۔ اس ہال کے دروازوں کو سائنسی طور پر مستقل سیل کر دیا گیا ہے اور دیواروں پر ایسے آلات نصب کر دیے گئے ہیں کہ ان پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ پھر ہال کی چھت کے اس بڑے سوراخ سے ڈاکٹر لارنس، اس کے 2 اسسٹنٹ اور مشین کو اندر اتار دیا گیا، پھر سوراخ بند کر دیا گیا۔ چھت پر بھی ایسے آلات نصب کر دیے گئے کہ اسے کسی صورت بھی توڑا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ ہم کسی طرح اس خفیہ راستے کو ٹریس کریں اور پھر اس کے ذریعے اندر داخل ہوں، لیکن مشن کی تکمیل کے حتمی وقت کا پتہ نہ لگ رہا تھا، جو ہمارے مشن کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اس خفیہ راستے سے صدر اور وزیر اعظم نے اندر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ڈاج دینے کے لیے صدر اور وزیر اعظم دونوں نے البرٹ ہال پہنچنا تھا۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ ہم البرٹ ہال پر اس وقت حملہ کریں جب صدر اور وزیر اعظم وہاں موجود ہوں، اور صدر اور وزیر اعظم کو اغوا کر کے ان کی جگہ ہمارے آدمی لے لیں، اور پھر وہ آدمی اس خفیہ راستے سے ہال میں داخل ہو کر اس مشین کو تباہ کر دیں۔ گو اس میں 100% رسک تھا کیونکہ وہاں بے پناہ انتظامات کیے گئے تھے، لیکن ہمارے انتظامات کی وجہ سے ہمارے ساتھی تو ڈر کر نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ابو عبدل کو صبح میں نے مزید معلومات کے لیے بھجوا دیا تھا، اور یہ مخصوص ٹرانسمیٹر ابو عبدل نے اپنے ایک خفیہ اڈے سے بھجوانا تھا کہ اس کی کال کسی طرح کیش نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ ڈرامہ اسی لیے رچایا تھا کہ میں تمہارے سامنے زیرو ہاؤس کے اندر گیا تھا، لیکن پھر زیرو ہاؤس کے خفیہ راستے سے باہر نکل آیا تاکہ اس ٹرانسمیٹر کو وصول کر سکوں، اور تم نے دیکھا کہ وہ آ گیا، اور ابو عبدل نے اب جو اہم باتیں بتائی ہیں اس سے اب یہ پروگرام بنا ہے کہ میں اور ٹائیگر تو البرٹ ہال کے عقبی حصے میں ایک جگہ چھپ جائیں گے، جبکہ آپ باقی سب لوگ براہ راست البرٹ ہال پر حملہ کر دیں گے اور انہیں اچھی طرح الجھانے کے بعد فرار ہو جائیں گے۔ ابو عبدل اور اس کے ساتھی بھی البرٹ ہال کے گرد خفیہ طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی صدر اور وزیر اعظم البرٹ ہال سے نکل کر ریڈ اسکوائر پہنچیں گے، ہم دونوں اور ابو عبدل گروپ خفیہ طور پر ان کا تعاقب کریں گے۔ پھر جیسے ہی وہ راستہ ٹریس ہوگا، ہم اس راستے سے اندر پہنچ جائیں گے اور اس مشین کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر لارنس کو گولی مار دی جائے گی۔ اس طرح پاکیزہ کے خلاف یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عمران نے ازخود پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او یہ بات آپ پہلے بتا دیتے تو ہاں اتنی شکر رنجی تو نہ ہوتی۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس رنج میں شکر یعنی مٹھاس شامل ہو وہ بڑا ذائقے دار رنج بن جاتا ہے۔ مطلب ہے کھٹا میٹھا، اور کھٹی میٹھی چیزوں کو کون پسند کرتا ہے؟ یہ بات تنویر زیادہ بہتر جانتا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سارے ممبرز بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم سیدھی بات کرتے کرتے آخر پٹری سے کیوں اتر جاتے ہو؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں کیا کروں، پٹری ہی تھک جاتی ہے، اسی لیے اتار کر ذرا آرام کرنے لگتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو تنویر بھی ہنس پڑا۔ کرنل ڈیوڈ البرٹ ہال کی چھت پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں انتہائی طاقتور لینس کی دوربین تھی، اور وہ اس دوربین کی مدد سے البرٹ ہال کے ارد گرد پھیلے ہوئے علاقے کو باغور اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کر رہا ہو۔ البرٹ ہال تل ابیب کے شمال مشرق میں واقع ایک خاصی وسیع و عریض عمارت تھی، جس کے 3 اطراف میں بڑی چوڑی سڑکیں تھیں اور چوتھی طرف رہائشی کالونی کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تینوں اطراف میں GP5 اور ریڈ آرمی کے ایجنٹ جگہ جگہ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ سب بے حد چوکنا اور مستعد تھے۔ تقریباً سب کے پاس B11 ٹرانسمیٹر موجود تھے۔ جیپوں اور کاروں کو بھی سائیڈوں پر کھڑا کیا گیا تھا اور انہیں اس طرح سٹارٹ رکھا گیا تھا کہ وہ پلک جھپکنے میں پوری رفتار سے دوڑ سکیں۔ کرنل فرانک البرٹ ہال کے اندرونی حصے میں موجود تھا اور ریڈ آرمی کے ذمے اندرونی حفاظت تھی۔ چھت کے اوپر 4 گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں گھومتے پھر رہے تھے۔ البرٹ ہال کی طرف آنے والی سڑکوں کو ہال سے 2 کلومیٹر دور ہی بند کر دیا گیا تھا، اسی لیے سڑکیں خالی پڑی تھیں۔ کاش یہ عمران وغیرہ ادھر آ نکلیں، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، سر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں تو پھر یہ لوگ ادھر کیسے آئیں گے؟ ساتھ کھڑے ہوئے اس کے اسسٹنٹ جانسن نے کہا، وہ شیطانی روحیں ہیں جانسن، اگر انہوں نے ادھر آنے کا ارادہ کر لیا تو پھر دیکھنا کہ وہ کیسے بھوتوں کی طرح اچانک نمودار ہو جاتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا اور اس کا اسسٹنٹ ہورن بھیج کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دور سے تیز سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دیں تو کرنل ڈیوڈ چونک پڑا۔ او صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس کی دوربین پر جمی ہوئی نظریں شمال کی طرف سے آنے والی سڑک پر گئیں، کیونکہ صدر اور وزیر اعظم نے اسی طرف سے آنا تھا۔ سائرن کی آواز تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سڑک پر پائلٹ موٹر سائیکلوں کا دستہ نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے 2 فوجی کھلی جیپیں تھیں، جن میں
مسلح فوجی سپاہی گنے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان جیپوں کے پیچھے سیاہ رنگ کی بڑی اسٹیٹ کار تھی جس پر اسرائیل کا فلیگ لہرا رہا تھا۔ اس کار میں صدر مملکت اور وزیر اعظم تھے۔ کار کی دونوں سائیڈوں پر بھی مسلح فوجی سپاہی موٹر سائیکلوں پر سوار چل رہے تھے۔ کار کے پیچھے 4 ملٹری جیپیں تھیں اور ایک گن شپ ہیلی کاپٹر کار کے اوپر فضا میں اڑتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ یہ قافلہ سڑک پر دوڑتا ہوا البرٹ ہال کے گیٹ پر پہنچ کر رک گیا اور فوجی سپاہیوں کی ایڑیاں بجنے کی آوازیں سنائی دیں تو کرنل ڈیوڈ نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی اور اب کرنل فرانک کی ذمہ داری شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک ایڑیاں بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر دوبارہ خاموشی طاری ہو گئی۔ گن شپ ہیلی کاپٹر اب البرٹ ہال کے اوپر موجود ہیلی کاپٹروں میں شامل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بے چینی محسوس ہو رہی ہے، میں جا کر ایک راؤنڈ لگا آؤں، کرنل ڈیوڈ نے اچانک دوربین آنکھوں سے ہٹا کر گلے میں ڈالتے ہوئے ساتھ کھڑے جانسن سے مخاطب ہو کر کہا اور جانسن نے سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے مڑا اور پھر ساتھ ہی موجود سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے پہنچا۔ وہاں اس کی جیپ موجود تھی جس میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل ڈیوڈ اچھل کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو راؤنڈ لگاؤ، کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ کرنل ڈیوڈ تھوڑی دیر بعد اس جگہ پہنچ گیا جہاں سڑک بلاک کی گئی تھی۔ یہاں سڑک کے درمیان روڈ سٹینڈ رکھ کر اسے بلاک کیا گیا تھا۔ دونوں سائیڈوں میں جی پی 5 کی جیپیں اور مسلح آدمی کھڑے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور کو جیپ روکنے کے لیے کہا اور پھر جیپ رکتے ہی وہ اچھل کر نیچے اترا۔ جی پی 5 کے سپاہیوں نے کرنل ڈیوڈ کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ ٹیری، کوئی مشکوک بات؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک آفیسر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نو سر، ہم پوری طرح مستعد ہیں، اس آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کی نظریں سامنے سڑک پر جم گئیں۔ یہ سڑک کچھ آگے جا کر مڑ جاتی تھی اور ادھر آنے والی کاریں اور دوسری کاریں اس موڑ پر پہنچ جانے کے بعد واپس چلی جاتی تھی کیونکہ وہاں باقاعدہ بورڈ لگایا گیا تھا کہ آگے راستہ بند ہے۔ کرنل ڈیوڈ کو گاڑیاں آتی اور پھر بورڈ کے پاس سے مڑتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے انہیں دیکھنے کے بعد اس نے واپس اپنی جیپ کی طرف مڑنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا کیونکہ اس کی ایجنسی کی ایک جیپ موڑ سے نمودار ہوئی اور پھر تیزی سے ان کی طرف آنے لگی۔ یہ ادھر کیسے چلی گئی تھی؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر ساتھ کھڑے آفیسر ٹیری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، ہمارے سامنے تو گئی نہیں، آفیسر نے جواب دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ہورن بھیجتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ جیپ خاصی رفتار سے ان کی طرف بڑھی آ رہی تھی اور پھر وہ بلاکنگ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ دوسرے لمحے اس میں سے جی پی 5 کے 2 آفیسرز نیچے کودے۔ ان کے کاندھوں پر سب مشین گنیں لٹکی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا کیونکہ یہ شکلیں اس کے لیے نامانوس تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ آئے۔ کون ہو تم؟ میں نے پہلے تمہیں نہیں دیکھا، کرنل ڈیوڈ نے ان کے قریب آنے پر غراتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو، کرنل ڈیوڈ آنے والوں میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے کاندھے پر لٹکی ہوئی مشین گن اتاری ہی تھی کہ کرنل ڈیوڈ کی تیزی سے اچھل کر آفیسر ٹیری کی پشت پر آ گیا۔ کرنل ڈیوڈ کا اچھل کر اس طرح آفیسر ٹیری کے پیچھے آنا ہی اسے بچا گیا کیونکہ دوسرے لمحے وہاں موجود افراد پر جیسے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ آنے والی جیپ کے اندر سے بھی فائر کھول دیا گیا تھا اور فائر کھلتے ہی کرنل ڈیوڈ کے سامنے موجود آفیسر ٹیری چیختا ہوا اچھل کر پیچھے پشت کے بال گرا ہی تھا کہ کرنل ڈیوڈ نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ اپنی جیپ کی اوٹ میں ہو گیا۔ فائرنگ ابھی تک مسلسل جاری تھی کہ کرنل ڈیوڈ اچھل کر اپنی جیپ میں بیٹھا اور ڈرائیور سے چیخ کر بولا، بھگاؤ اسے۔ کرنل ڈیوڈ کا لہجہ ہذیانی تھا اور اس کے چیختے ہی ڈرائیور نے بجلی کی سی تیزی سے جیپ کو واپس البرٹ ہال کی طرف بھگانا شروع کر دیا۔ اور تیز بھگاؤ اسے، کم بخت، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے ہارن بھیجتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا دباؤ ڈال دیا۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، پہلی سڑک کی فرسٹ بلاکنگ پر، سب لوگ ادھر جمع ہو جائیں فوراً۔ کرنل ڈیوڈ نے جیپ سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کر کے چیخنا شروع کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپ پر بھی عقبی طرف سے فائرنگ ہوئی تھی لیکن وہ بچ کر نکل آیا تھا۔ سر، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے قدرے محفوظ حصے میں پہنچ کر کہا۔ الو کے پٹھے، ہال کے سامنے لے چلو اور تیز بھگاؤ اسے، میں نے چھت پر پہنچ کر فورس کو کنٹرول کرنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ بہتر سر، ڈرائیور نے کہا اور جیپ کو اور تیزی سے بھگا دیا۔ اب اس نے پوری قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا تھا لیکن ابھی جیپ نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ یکلہت اس کے عقبی حصے میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کرنل ڈیوڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آرے سے اس کے جسم کو ہزاروں ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو اور ہر ٹکڑا فضا میں پتنگ کی طرح
علیحدہ علیحدہ اڑا جا رہا ہو، یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا، اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریکیوں نے غلبہ پا لیا۔ عمران اور ٹائیگر ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ کوٹھی خالی تھی اور اس پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ البرٹ ہال کا عقبی جنوبی حصہ اس گیٹ کے بالکل سامنے تھا۔ ادھر عقبی طرف ہال کی دیواروں کے ساتھ جی پی 5 کے چند ایجنٹ گھوم رہے تھے۔ عمران کے عقب میں ایک ٹیکسی کار کھڑی تھی۔ یہ ٹیکسی کار عمران نے آتے ہوئے ایک پارکنگ سے اڑائی تھی۔ ڈرائیور اسے لاک کر کے کہیں گیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران کے لیے یہ لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ گیٹ کی درمیانی جوری سے عمران باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سائرن کی آوازیں سن چکا تھا اور یہ آوازیں سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم البرٹ ہال میں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی صدر اور وزیر اعظم کو آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ گزرے تھے کہ البرٹ ہال کی عمارت کی دوسری طرف یکلحد بے پناہ فائرنگ ہوئی اور بموں اور راکٹوں کے دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے حملہ شروع کر دیا ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ حملہ انتہائی رسکی ہے۔ کسی بھی لمحے وہ سب یا ان میں سے کوئی مارا جا سکتا ہے۔ البرٹ ہال پر پہرا دینے والے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی تیزی سے دوسری طرف پہنچ گئے تھے اور اب تو دوسری طرف جیسے قیامت کا سا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو بڑی خوفناک جنگ ہو رہی ہے، ٹائیگر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں سنو، میں یہاں بت بنا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تم یہ ٹرانسمیٹر لو اور یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی ایسی کار یہاں سے نکلے جس میں تمہیں شبہ ہو کہ صدر یا وزیر اعظم ہے تو تم نے اس ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر ابو عبدل کو اطلاع دینی ہے اور ٹیکسی لے کر انتہائی محتاط انداز میں ان کا تعاقب کرنا ہے، اور اگر ابو عبدل کی طرف سے کوئی اطلاع آئے تب بھی تم نے اس کی اطلاع کے مطابق مطلوبہ جگہ پہنچنا ہے۔ عمران نے تیز تیز لہجے میں اسے سمجھایا اور پھر پھاٹک کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جسم پر بھی جی پی 5 کی یونیفارم تھی اور کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ پھاٹک سے نکل کر تیزی سے دوڑتا ہوا وہ عمارت کی مشرقی سائڈ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ فائرنگ اور دھماکوں کا زیادہ زور ادھر ہی تھا۔ البرٹ ہال کی عقبی طرف موجود سپاہی بھی غائب ہو چکے تھے، وہ بھی شاید اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے ادھر ہی دوڑ گئے تھے۔ عمران دوڑتا ہوا جب عمارت کے تقریباً سامنے کے رخ پر پہنچا تو اس نے چھلانگ لگائی اور سڑک کے کنارے پر موجود ایک بڑے سے ڈرم کی اوٹ میں ہو کر رک گیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور اس کی تیز نظریں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر اس کی نظریں اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود ایسے ہی ایک اور ڈرم پر جم گئیں جس کی طرف دو مسلح سپاہی کرالنگ کرتے ہوئے تیزی سے بڑھے جا رہے تھے۔ عمران چونکہ سائیڈ میں تھا اسی لیے اسے ڈرم کی سائیڈ میں فرش پر پڑے ہوئے ایک آدمی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آدمی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی جھلک سے عمران نے اندازہ لگایا کہ وہ بلیک زیرو ہے، وہ شاید ہٹ ہو چکا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک بم نکالا اور دانتوں سے اس کا پن کھینچا اور اسے پوری قوت سے ڈرم کی طرف بڑھتے ہوئے سپاہیوں کی طرف اچھال دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دونوں سپاہیوں کے پرہچے اڑ گئے۔ اسی لمحے سامنے سے اس کے ڈرم پر فائرنگ شروع ہو گئی اور گولیاں ڈرم سے ٹکرانے لگی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن کا رخ اس طرف کیا جدھر سے فائر ہو رہا تھا، اور پھر اس کی مشین گن ترترانے لگی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی فائرنگ بند ہو گئی اور عمران یکلحد ڈرم کے پیچھے سے نکلا اور جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا اس ڈرم کی طرف دوڑ پڑا۔ آدھے راستے پر پہنچ کر اسے اپنے سر پر غیر معمولی سی چمک محسوس ہوئی تو اس نے یکلحد ایک لمبا جمپ لگایا اور عین اسی لمحے جب اس کے قدموں نے زمین چھوڑی ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور عمران جو پہلے ہی جمپ لگا چکا تھا اس خوفناک دھماکے سے نکلنے والی ہوا کے زوردار دباؤ کی وجہ سے گولی کی طرح اڑتا ہوا عین ڈرم کے پیچھے جا گرا۔ عمران صاحب، آپ! بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے سنبھل کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے دوسری طرف فائر کھول دیا۔ تم کیسے پڑے تھے فرش پر؟ عمران نے سنبھلتے ہی کہا۔ میری پنڈلی میں زخم آیا ہے، اسی لیے میں چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن پھر ڈرم کے سامنے ہونے والے دھماکے نے مجھے ہوش دلا دیا۔ اسی لمحے میں نے آپ کو دوڑتے اور ادھر آتے دیکھا تو آپ کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارا کوئی ساتھی ہے، ورنہ میں آپ پر فائر کھول دیتا۔ بلیک زیرو نے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے واپسی کا کیا طے کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صفدر ٹرنچ فائر کرے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے سچویشن کو بغور چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ مسلسل فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کوریج دے کر جگہ بھی بدل رہے تھے۔ صرف بلیک زیرو اس سائٹ پر اکیلا پھنسا ہوا تھا۔ سڑک پر دو جیپیں بھی تباہ ہوئی پڑی تھی۔ ہم نے کرنل ڈیوڈ کو بھی زخمی کر دیا ہے، لیکن اس کے سپاہی اسے اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے
سر ہلا دیا۔ جس انداز میں اس کے ساتھی ورک کر رہے تھے، اس سے عمران کو خاصی تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے واقعی انتہائی مہارت سے ارد گرد پھیلی ہوئی مسلح فوج کو الجھایا ہوا تھا۔ گن شپ ہیلی کاپٹر صرف اوپر اڑ رہے تھے، کیونکہ عمران کے ساتھیوں کا انداز ایسا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عمران کے ساتھی ہیں یا GP5 کے آدمی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک کسی گن شپ ہیلی کاپٹر نے فائر نہ کھولا تھا۔ اسی لمحے عمران کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلیں تو عمران نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو کہ ٹرانسمیٹر ریسیور تھا۔ اس نے اس کے کونے پر موجود بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو اے کالنگ AIP اوور۔ ابو عبدل کی آواز سنائی دی۔ یس سیکنڈ 2A اٹینڈنگ یو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ AI کہاں ہے؟ اوور۔ ابو عبدل نے چونک کر پوچھا۔ وہ بازار گئے ہیں اور مجھے اپنی جگہ دے کر گئے ہیں، رپورٹ دیں۔ اوور۔ ٹائیگر نے تیز آواز میں کہا۔ چیف اور سیکنڈ چیف کار کی بجائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرخ کپڑوں کی دکان پر جا رہے ہیں۔ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر AH پر اتر رہا ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران کی نظریں آسمان پر جم گئیں۔ واقعی ایک گن شپ ہیلی کاپٹر تیزی سے البرٹ ہال کی چھت پر اتر رہا تھا تو عمران نے ہورن بھینچ لیے۔ تو پھر اوور۔ ٹائیگر کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ ڈونٹ وری، میں نے چند دکانیں سرخ کپڑوں کی دکان کے پاس کھلوا رکھی ہیں، مال پہنچتے ہی وہ اطلاع کر دیں گے تو میں اطلاع دے دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر ریسیور آف کر کے اسے دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں جا رہا ہوں بلیک زیرو، تم بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکلنے کی کرو، اور سنو، انہیں بتا دینا کہ وہ ریڈ اسکوائر کے سامنے کے رخ رہیں، ضرورت پڑی تو میں انہیں کال کروں گا۔ عمران نے جلدی سے بلیک زیرو سے کہا جو مسلسل فائرنگ میں مصروف تھا۔ چونکہ یہ جگہ ایسی تھی جو کہ 3 اطراف سے محفوظ تھی، اسی لیے وہ نہ صرف سامنے فائرنگ کر رہا تھا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تیزی سے ڈرم کی اور سے نکلا اور انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا دوسرے ڈرم تک پہنچ گیا۔ چند لمحے وہاں رکنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا عمارت کی سائٹ پر پہنچ گیا اور پھر عمارت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا جب وہ اس کوٹھی تک پہنچا جس کے گیٹ پر کرایہ کے لیے حالی ہے کا بورڈ لٹکا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بدستور بند تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو اسی لمحے پھاٹک کھل گیا۔ عمران صاحب، ابو عبدل کی کال آئی ہے، اس نے ٹائیگر نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا۔ میں نے سن لی ہے، میرے پاس ٹرانسمیٹر ریسیور ہے، جلدی کرو، ہمیں خود بھی اس ہیلی کاپٹر کا تعاقب کرنا ہے۔ عمران نے ٹیکسی کی طرف دوڑتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے جلدی سے پھاٹک پورا کھول دیا۔ اسی لمحے عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ٹیکسی کو پھاٹک کی طرف بڑھایا اور پھاٹک سے گزرتے ہوئے ٹائیگر دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران نے سر پر موجود GP5 کی مخصوص کیپ کا سامنے کا رخ الٹا کر پیچھے کر دیا تھا، اس طرح وہ ٹوپی تقریباً ٹیکسی ڈرائیوروں جیسی بن گئی تھی۔ عمران نے ٹیکسی کو دائیں طرف موڑا اور پھر آگے جانے کی بجائے وہ سائیڈ گلی میں اسے موڑ کر تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی کالونی کی ایک درمیانی سڑک پر پہنچ گئی۔ تم ہیلی کاپٹر کو چیک کرو، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ عمران تیزی سے ٹیکسی دوڑاتا ہوا کالونی کی سڑکوں سے گزر کر ہائی وے پہنچ گیا اور پھر ہائی وے سے ہوتا ہوا وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر دوبارہ جب اندرونی شہر جانے والی سڑک کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ ٹائیگر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسی مخصوص ٹرانسمیٹر پر ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران نے تیزی سے ٹیکسی ایک سائڈ پر موڑ کر روک دی اور پھر ٹائیگر کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے لیا، ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر ریسیور سے نکلنے والی ہلکی ہلکی سی ٹوں کی آوازیں بٹن دبا کر بند کر دی، جبکہ ٹائیگر اب کھڑکی سے سر باہر نکال کر اوپر آسمان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلو ہیلو اے کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر پر ابو عبدل کی تیز آواز سنائی دی۔ یس AI اٹینڈنگ ہیلی کاپٹر کی کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ AI بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، ہیلی کاپٹر چیف گیسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا ہے، سرخ کپڑوں والی دکان کی طرف نہیں گیا۔ اوور۔ ابو عبدل کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ کیا پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے؟ اوور۔ عمران کے لہجے میں بھی بے پناہ پریشانی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، ہیلی کاپٹر چیف گیسٹ ہاؤس کی طرف گیا ہے جبکہ اسے ریڈ کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اوور۔ ابو عبدل نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے پھر کار پر واپس لوٹیں۔ اوور۔ عمران نے کہا اگر ایسا ہوا تب بھی ہم انہیں ٹریس نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ لازماً اب اسٹیٹ کار میں واپس نہیں آئیں گے، کسی عام کار میں آئیں گے اور وہ پہچانی نہیں جا سکے گی، اور اب وقت نہیں رہا کہ میں اپنے آدمی چیف گیسٹ ہاؤس پر نگرانی کے لیے لگاؤں۔ اوور۔ ابو عبدل نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ میں AH کے ساتھ ایک 12 منزلہ کمرشل بلڈنگ کی چھت پر ہوں، یہاں سے میں نے ہیلی کاپٹر کو چیف گیسٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ دونوں گیسٹ میرے سامنے AH کی چھت پر اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے ہیں۔ اوور۔
ابو عبدل نے جواب دیا، اوکے اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اوور اینڈ آل۔ عمران نے ہارن پیشتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے ٹائیگر کے ہاتھ میں تھمایا اور ٹیکسی کار کو تیزی سے اس طرف موڑ کر بھگانے لگا جدھر پرانے تل و بیب کی طرف سڑک جاتی تھی۔ ریڈ اسکوائر پرانے تل و بیب والے علاقے میں ہی واقع تھی۔ اب ہم انہیں کیسے ٹریس کریں گے، نہ جانے وہ کہاں سے ریڈ اسکوائر میں داخل ہوں، ٹائیگر نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ابھی ایک امکان میرے ذہن میں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک سڑک سیدھی ریڈ اسکوائر کی طرف جاتی ہے، ہمیں وہاں پکٹنگ کرنا ہوگی، عمران نے کہا اور پھر اس نے ٹیکسی کو ایک اور سڑک پر موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمارتوں کا گنجان سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر عمران نے ٹیکسی ایک گری ہوئی عمارت کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور اسے ایک شکستہ دیوار کے پیچھے روک دیا۔ تم ٹیکسی میں بیٹھو، میں باہر جا کر مورچہ لگاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم جس کار میں بھی ہوں گے وہ یہیں سے گزرے گی، عمران نے ٹیکسی سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور پھر مشین گن وہیں ٹیکسی میں ہی پھینک کر وہ ٹوپی کو سیدھا کرتے ہوئے تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں وہ اطمینان سے کھڑا ہو کر سڑک پر سے گزرنے والی گاڑیوں کو نہ صرف چیک کر سکتا تھا بلکہ انہیں انتہائی قریب سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی تو 10:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ریڈ ٹارگٹ کی تکمیل میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اور اس نے جو کچھ کرنا تھا اسی آدھے گھنٹے میں ہی کرنا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں، سڑک پر کاریں آ جا رہی تھیں اور عمران کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غور سے ان کاروں کو دیکھنا پڑتا تھا جن کے شیشے کلرڈ تھے۔ ان شیشوں کے اندر جھانکنے کے لیے انتہائی توجہ چاہیے تھی اور پوری توجہ کے باوجود اندر موجود افراد کے صرف سائے ہی نظر آتے تھے۔ اب تک کلرڈ شیشوں والی 2-3 کاریں ہی اس کے سامنے سے گزری تھی لیکن ان کاروں میں بھی اب تک اسے کوئی مشکوک کار نظر نہیں آئی تھی۔ عمران بڑی بے چینی سے ریڈ اسکوائر کی طرف جاتی ہوئی کاروں کو دیکھ رہا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عمران کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر جب 11 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تو عمران کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں رہ گئی کہ ریڈ اسکوائر پر براہ راست حملہ کر دیا جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے ہارن پیشتے ہوئے کہا اور پھر اس اوٹ سے نکل کر اس نے بجلی کسی تیزی سے سڑک کراس کی اور اس شکستہ عمارت کی طرف بھاگنے لگا جہاں ٹائیگر اور ٹیکسی موجود تھی، لیکن اسے ابھی اپنی شکست واضح ہوتی دکھائی دینے لگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چند بموں اور مشین گنوں کی فائرنگ سے ریڈ اسکوائر کے ہال کو کسی صورت بھی نہیں توڑا جا سکتا تھا، جبکہ وہاں کرنل ہارڈ اور کرنل جاگورا اور ان دونوں کے انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ بھی موجود تھے۔ ادھر وقت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر لارنس بڑی بے چینی کے عالم میں ہال کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ اس کا ایک اسسٹنٹ تو مشین کی سائیڈ میں کھڑا تھا جبکہ دوسرا اسسٹنٹ اس کے کمرے کے اس کونے میں تھا جہاں ایک جدید مگر ہیوی جنریٹر چل رہا تھا۔ ڈاکٹر لارنس چونکہ عین وقت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مشین کے ساتھ خصوصی جنریٹر لگوایا ہوا تھا۔ مشین کو بجلی اسی جنریٹر سے مل رہی تھی جبکہ باقی ہال کمرے میں موجود دیگر برقی آلات عام بجلی سے کام کر رہے تھے۔ ابھی تک صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نہیں پہنچے، جوش اب تو 11 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر لارنس نے مشین کے ساتھ کھڑے اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، نہ جانے اب تک کیوں نہیں آئے، آپ فون پر پتہ کر لیں، جوش نے جواب دیا۔ او ہاں، اب واقعی فون پر معلوم کرنا پڑے گا، ویسے وہ آئیں یا نہ آئیں، مشن تو بہرحال مکمل ہونا ہی ہے، ڈاکٹر لارنس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دیوار میں لگے ہوئے سٹینڈ پر رکھے فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون کے قریب پہنچ کر وہ ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ ڈاکٹر لارنس نے چونک کر فون اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر لارنس اٹینڈنگ، ڈاکٹر لارنس نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر لارنس، میں پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صدر مملکت کی آواز سنائی دی، سر آپ ابھی تک نہیں پہنچے، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا، 11 بجنے میں اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر لارنس نے صدر کی آواز سنتے ہی تیز لہجے میں کہا، ہاں اسی لیے میں نے فون کیا ہے، خفیہ راستے کا سسٹم اچانک خراب ہو گیا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں البرٹ ہال میں تھا کہ وہاں مجھے اطلاع ملی تو میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ گیا۔ آپ کی مشین تو ٹھیک ورک کر رہی ہے نا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں سر، خطرہ کیسا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے منتظر ہے، آپ دروازہ کھلوا کر آ جائیے۔ ڈاکٹر لارنس نے کہا، نہیں اب اتنا وقت نہیں رہا، اسے بھی وقت چاہیے، آپ ایسا کریں کہ ٹھیک وقت پر مشن مکمل کر دیں، ہم آپ کی طرف سے وکٹری کی خبر کا
شدت سے انتظار کریں گے، صدر مملکت نے کہا۔ بہتر جناب، میں ٹھیک 11 بجے ریڈ ٹارگٹ کو ہٹ کر دوں گا اور پھر فون پر آپ کو کامیابی کی خبر سناؤں گا۔ اوکے، گڈ بائے، ڈاکٹر لارنس نے کہا اور پھر دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے واپس مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین پر لاتعداد چھوٹے بڑے رنگدار بلب جل بجھ رہے تھے۔ پوری مشین پر پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے ڈائلوں میں سوئیاں حرکت کر رہی تھیں۔ درمیان میں موجود ایک اسکرین روشن تھی اور اس پر ایک خلائی سیارہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ مواصلاتی خلائی سیارہ تھا اور اسکرین پر اتنا بڑا نظر آ رہا تھا کہ اس کے اوپر لکھے ہوئے مخصوص نمبر بھی اسے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ نمبر ظاہر ہے زمین سے تو نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے لکھنے کا مقصد اتنا تھا کہ خلائی لیبارٹریوں کو ان کی ماہیت اور اس کی شناخت ہوتی رہے۔ ڈاکٹر لارنس چند لمحے غور سے مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 11 بجنے میں اب صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جیوش، ٹھیک 10 منٹ بعد میں دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن جاؤں گا۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ میں نے سالوں اس روز کے لیے دن رات محنت کی ہے، انتہائی اور شدید محنت، اور آج مجھے اس محنت کا پھل مل رہا ہے۔ آج میرا نام سائنس کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حرفوں میں چمکتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر لارنس بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ جیسے ان کے پیچھے سرچ لائٹ جل رہی ہو۔ بالکل سر، آج کا دن اسرائیل کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکیزہ کے اہم ترین ریسرچ سینٹر کی تباہی برسوں سے اسرائیل کے لیے خواب بنی ہوئی تھی اور آج یہ خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ جیوش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ہم یہودیوں کے لیے واقعی یہ اہم ترین دن ہے۔ آج میری وجہ سے مسلمانوں کو ایسی بدترین تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کی نسلیں ہمیشہ روتی رہیں گی، اور اس مشن کی کامیابی کے بعد میں صدر مملکت سے بات کر کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کی تباہی کے لیے کام شروع کر دوں گا۔ ڈاکٹر لارنس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، او یس سر، اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اسرائیل دنیا میں ناقابل تصویر ہو جائے گا۔ جیوش نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا، تم دیکھنا کہ ڈاکٹر لارنس ان مسلمانوں کے لیے موت ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر لارنس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گھڑی دیکھی۔ اب صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ سر، آٹومیٹک سسٹم آن نہ کر دیا جائے؟ جیوش نے بھی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنی انگلی سے بٹن دبا کر مشن کی تکمیل کا لطف لینا چاہتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میری انگلی بالکل صحیح وقت پر بٹن دبائے گی۔ جیوش، تم نہیں جانتے کہ اپنی انگلی سے مشن کی تکمیل میں جو لطف ہے وہ آٹومیٹک سسٹم میں نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی انگلی سے اس مشن کی تکمیل کے لیے بٹن دبا کر پورا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر لارنس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور جوش سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ کیری، اچانک ڈاکٹر لارنس نے اپنے دوسرے اسسٹنٹ جو ہیوی جنریٹر کے قریب کھڑا تھا مخاطب ہو کر کہا، یس سر۔ اس نوجوان نے چونک کر کہا، پوری طرح ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ عین آخری لمحے میں جنریٹر فیل ہو جائے اور میری تمام زندگی کی محنت اور حسرت خاک میں مل جائے۔ ڈاکٹر لارنس نے ہونٹ چباتے ہوئے اپنے دوسرے اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، بے فکر رہیں سر، ایسا نہیں ہوگا، جنریٹر بالکل صحیح کام کر رہا ہے، کیری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر لارنس دوبارہ مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے خون کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی اور اب تو خون نے اس کی کن پٹیوں میں دھماکے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی نظریں مشین پر جمی ہوئی تھی۔ اب اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی ہاتھ کو گھما کر بالکل آنکھوں کے سامنے کر لی تھی۔ اب صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے اور ڈاکٹر لارنس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے درمیان موجود سرخ رنگ کے ایک بٹن پر اپنی انگلی رکھ دی۔ سیکنڈوں والی سوئی مسلسل گھوم رہی تھی اور ڈاکٹر لارنس اب دنیا و مافیا سے بے نیاز صرف گھڑی کی حرکت کرتی ہوئی سوئی کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس سوئی کے صرف 2 چکر باقی رہ گئے تھے اور اس کے بعد ریڈ ٹارگٹ ہٹ ہو جانا تھا۔ ڈاکٹر لارنس نے ہونٹ پیش لیے۔ سیکنڈ کی سوئی مسلسل حرکت میں تھی، مسلسل حرکت میں۔ اس کا سفر اسرائیل کی فتح اور پاکیزہ کی شکست کی طرف جاری تھا۔ عمران ہونٹ بینچے انتہائی تیز رفتاری سے ٹیکسی چلاتا ہوا ریڈ اسکوائر کی عمارت کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ ٹائیگر کو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کی ہمت تک نہ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی ریڈ اسکوائر کے قریب پہنچ گئی۔ اس سے آگے سڑک بلاک نظر آ رہی تھی اور اس پر لگا ہوا بورڈ تھا کہ سڑک برائے خصوصی مرمت بند ہے۔ عمران نے ٹیکسی ایک سائڈ پر درخت کے نیچے روک دی۔ آؤ ٹائیگر، اب جان دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، عمران نے سر سے ٹوپی اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے گھرا کر کہا، اور ٹائیگر اسباب میں سر ہلاتا ہوا نیچے اترا۔ عمران مشین گن سنبھالے ریڈ اسکوائر کی عمارت کو
बागौर देख रहा था। ये हासी वसी इमारत थी जिसके गिर्द कंपाउंड ना था। छत पर दो मुसल्लह आदमी खड़े हुए नजर आ रहे थे। इमरान ने घड़ी देखी तो 11 बजने में सिर्फ 12 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान के होंठ और ज्यादा बेंच के। उसी लम्हे इमरान की नज़रें रेड स्क्वायर के अकब में एक मुल्हिका इमारत पर पड़ गईं। ये इमारत 3 मंजिला थी और अपनी बनावट के एतबार से रहायशी फ्लैट्स पर मुश्तमिल नजर आ रही थी। रेड स्क्वायर की उसकी तरफ पुश्त थी और इस तरह बालकनियों में सूखने के लिए अलगनी पर कपड़े लटके हुए नजर आ रहे थे। आओ टाइगर, इमरान ने कहा और तेजी से दौड़ता हुआ वो इस इमारत के फ्रंट की तरफ बढ़ गया। इमारत वाकई रहायशी फ्लैट्स पर मबनी थी और इमरान के नुक्ता नज़र से उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि 2 लिफ्टें मौजूद थी। इमरान तेजी से एक लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट में सवार होने के लिए एक मोटा आदमी आगे बढ़ने ही लगा था कि टाइगर ने उसे एक तरफ धकेला और फिर इमरान के पीछे उछलकर लिफ्ट में सवार हो गया। इमरान ने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और दूसरी मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर चढ़ दी गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही इमरान लिफ्ट से उतरा और बेतहाशा अंदाज में दौड़ता हुआ फ्लैट नंबर 24 के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने पूरी कुव्वत से लात मारी तो फ्लैट का बंद दरवाज़ा एक धमाके से खुल गया। दूसरे लम्हे अंदर से औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने ही कुर्सी पर बैठी कोई रसाला पढ़ रही थी। इमरान का बाजू बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और औरत चीखती हुई कुर्सी समेत साइड पर उलट गई। उसकी कनपट्टी पर इमरान का भरपूर हाथ पड़ा था। इमरान उसकी तरफ मतवज्जे हुए बगैर दौड़ता हुआ पिछले कमरे में पहुंच गया जिसके पीछे बालकनी थी और ये बालकनी रेड स्क्वायर की छत के ऐन दरमियान में थी और उससे कदरे ऊंची थी। रेड स्क्वायर और इस बालकनी के दरमियान 6 फुट का हला था। इमरान बालकनी में पहुंचते ही इंतहाई तेज रफ्तारी से बालकनी की मुंडेर पर चढ़ा और दूसरे लम्हे वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ रेड स्क्वायर की छत पर पहुंच गया। रेड स्क्वायर की छत पर जैसे ही उसके कदम लगे वो कुछ दूर तक दौड़ता गया और फिर रुक गया। उसी लम्हे टाइगर ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी और वो रेड स्क्वायर की छत पर पहुंच गया। कौन हो तुम, कौन हो तुम? छत पर मौजूद रेड एरो के एजेंट बौखलाए हुए अंदाज में इन दोनों की तरफ बढ़े। GP5 अंदर। डॉक्टर लॉरेंस बेहोश हो गए हैं और वक्त थोड़ा रह गया है, इमरान ने चीखते हुए कहा। इस दौरान उसने मशीन गन को नाल से पकड़ लिया था। वो दोनों आदमी अब इमरान के करीब आ गए थे। चूंकि इमरान और टाइगर के जिस्मों पर GP5 की मखसूस वर्दी थी इसलिए इन एजेंटों ने उन पर फौरी फायर ना खोला था। क्या कह रहे हो? इन दोनों एजेंटों ने चौंक कर कहा ही था कि इमरान का बाजू घूमा और फिर खटाक की आवाज़ के साथ एक एजेंट की खोपड़ी पर पूरी कुव्वत से मशीन गन का दस्ता पड़ा और वो चीखे बगैर उछलकर छत पर गिर गया। दूसरे एजेंट ने बिजली किसी तेजी से हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन सीधी करनी ही चाही थी कि टाइगर किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा। आवाज ना निकले, इमरान ने आहिस्ता से कहा और दूसरे लम्हे वो आदमी टाइगर के जिस्म से एक लम्हे के लिए टकराया और फिर उसकी गर्दन टूटकर उसका सर एक साइड पर लटक चुका था। टाइगर ने वाकई हैरत अंगेज महारत दिखाई थी। इमरान आवाज़ सुनते ही समझ गया था कि टाइगर ने रोप हाइडिंग का मखसूस दाव लगाया है, इसीलिए अब इस आदमी का जिंदा बच जाना नामुमकिन था। इमरान तेजी से इस तरफ दौड़ पड़ा जहां छत के एक हिस्से पर सुर्ख रंग की बजरी एक बड़े दायरे में बिछी हुई थी। इमरान समझ गया कि यही जगह तोड़कर डॉक्टर लॉरेंस और इसकी मशीन को नीचे उतारा गया होगा। उसने अंदाज़ा समझकर उसको मरकज समझकर इधर उधर निगाह दौड़ाई और फिर एक जगह पर उसकी नज़रें टिक गईं। यहाँ सीमेंट का प्लास्टर नजर आ रहा था जो बाकी हिस्से से अलहदा था और इमरान इस प्लास्टर की पोजीशन समझकर देख गया कि यहाँ हवा के लिए पहले हवादान बना हुआ था जिसे बंद कर दिया गया है। इमरान तेजी से इस तरफ बढ़ा। उसने जेब से एक तेज धार हंजर निकाला और जुनूनियों के से अंदाज में इस प्लास्टर के किनारे को उखाड़ने में मसरूफ हो गया। टाइगर ने भी उसकी पैरवी की। दूसरी तरफ से शुरू हो गया। एहतियात से इसके अंदर हिफाजती निज़ाम की तारें मौजूद होंगी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वाकई चंद लम्हों की मेहनत के बाद वो प्लास्टर की एक साइड खुरचने में कामयाब हो गया। अब सुर्ख और नीले रंग की 2 तारें वहां से गुजरती हुई साफ दिखाई दे रही थी। इमरान ने जल्दी से पास पड़ी हुई मशीन गन उठाई और इसकी नाल को पकड़कर उसका दस्ता पूरी कुव्वत से इन तारों पर मारना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि अगर लोहे की कोई चीज़ इन तारों से टकराई तो ना सिर्फ सायरन बाज उठेंगे बल्कि इंतहाई ताकतवर करंट उसे भी हलाक कर देगा। जबकि लकड़ी चूंकि गैर मौसल थी इसीलिए लकड़ी की वजह से उन पर रद्द-ए-अमल मुमकिन नहीं था। मुसलसल और पूरी कुव्वत से दस्ता लगने की वजह से 2 तारें पहले तो पचकीं और फिर टूट गईं और इमरान ने मशीन गन के दस्ते से ही उन्हें एक तरफ हाथ से फासले पर हटाया और फिर हंजर से उसने इस जगह को खोदना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।